نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد یہ مقدس ایام ہیں ماہ شعبان. خداوند عظیم نے ذاتی فضیلتوں کے علاوہ جو فضیلتیں اس ماہ مقدس کو معصومین کے ذریعے سے بخشی ہیں، انہوں نے اس مہینے کی برکات میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا. ہم اگر ان ایام میں ذکر آل محمد اور ان ہستیوں کے ذکر کے ذریعے سے کچھ معرفت حاصل کریں تو یوں سمجھیں کہ ہم نے تمام برکات سے فائدہ اٹھایا ہے ان ایام. دو معصوم سید الشہداء روح لہ الفدا اور امام زمان علیہ السلام کی ولادتوں کے بالکل درمیان کے دن ہیں. یہ بے عین ہی جس طرح سے ہم کربلا کے بعد ہیں اور ظہور سے پہلے ہیں. ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. کربلا میں دیکھیں کتنے افراد کم تھے، ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے انسان کی کہ ہم اگر حق کا وہ ساتھ دے سکتے ہیں، حق کی آواز بلند کر سکتے ہیں جو اتنے کم تھے، تو ہم اس طرح تو کم نہیں رہے ہیں. لہذا حق کا ساتھ دینا اور حق کے لیے آواز بلند کرنا اور پھر آگے جو مرحلہ آنے والا ہے حضرت کے ظہور کا، وہ بہت کچھ ہم سے تقاضے کرتا ہے. ایک کربلا کے بعد اور دوسرا ظہور امام سے پہلے ہماری ذمہ داریاں اس لحاظ سے بڑھ جاتی ہیں کہ ہمیں اس قابل بنانا ہے. عذر باقی نہیں رہا کربلا والوں کی قلت کے پیش نظر، اور حضرت کا ساتھ دینے کے لیے اس طرح سے اپنے آپ کو قرار دینا ہے کہ کل جب بیعت پیش کی جائے گی تو اس میں کہا گیا ہے کہ حضرت جو بیعت کے شرائط پیش کریں گے ان میں ہر قسم کی برائی کا ذکر کیا جائے گا کہ تم وعدہ کرو کہ تم یہ انجام نہیں دو گے، چوری نہیں کرو گے، ڈاکے نہیں ڈالو گے، ظلم نہیں کرو گے، تجاوز نہیں کرو گے، راستے لوگوں کے بند نہیں کرو گے، کوئی ایسی رکاوٹ مسلمانوں کے لیے جو تکلیف کا باعث ہے تم اس کا ارتکاب. یہ ساری شرائط ہیں جو حضرت بیعت میں پیش کریں گے اور اس کے بعد بیعت کو قبول کیا جائے گا. اور پھر جو حضرت کے ساتھیوں کی شرائط ذکر کی گئی ہیں، جو ان کا انداز اور روش ذکر کیا گیا ہے عبادت کے لحاظ سے، ان کا حال یہ ہوگا کہ جس وقت وہ نجف میں وارد ہوں گے حضرت کے ہمراہی میں، تو رات کا ایک منظر ذکر کیا گیا ہے کہ بین ساجدن و راکعن، کوئی سجدے کی حالت میں، کوئی رکوع کی حالت میں، لہم دوی کا دوی النحل، اس طرح سے مناجات اور ذکر خدا سے تسبیح میں آوازیں ان کی بلند ہو رہی ہوں گی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز ہوتی ہے. تو یہ ہیں وہ کہا گیا رہبان بالنہار و اسود، رہبان باللیل و اسود بالنہار، رات میں اس طرح عبادت میں گزاریں گے جیسے راہب ہوتے ہیں، اور دن میں اس طرح سے حضرت کے ساتھ جہاد میں حصہ لیں گے جیسے شیر حملہ کرتا ہے. تو یہ ہے امام زمانہ کے ساتھی. ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ خدا بند عظیم انشاءاللہ ہمیں ویسا بنائے کہ حضرت کا ساتھ دے سکے. بہت مشکل ہے، لیکن کردار سازی کے ذریعے سے یہ انسان اپنے آپ کو ایسا بنا سکتا ہے کہ کل فرشتے قبر میں آ کر کہیں کہ آپ کے امام کا ظہور ہو گیا ہے، آپ ساتھ دینا چاہتے ہیں تو جائیں، شامل ہو جائیں اپنے امام کے ساتھ. یہ پیغام ہر مومن کو اس کی قبر میں دیا جائے گا. لہٰذا کوئی اگر مر جاتا ہے معرفت امام کے ساتھ تو پھر اس کے لیے فرق نہیں کرتا تقدم ھذا الامر او تاخرہ، ظہور امام جلدی ہو جائے یا دیر سے، اس کے لیے فرق نہیں کرتا، اس لیے کہ چلا جائے دنیا سے تب بھی اسے یہ اختیار دیا جائے گا. فرشتے قبر میں آ کر کہیں گے کہ آپ کے امام نے ظہور کیا ہے، آپ شامل ہونا چاہتے ہیں، جائیے اپنے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں. لہٰذا اس طرح سے خداوند عظیم ہمیں معرفت عطا کرے ائمہ طاہرین کی. خصوصاً ائمہ طاہرین میں یہ دو ہستیاں سید الشہداء ایک طرف سے اور امام زمانہ ایک طرف سے. سید الشہداء کی عظمت یہ ہے
کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سلام کیا، صلوات پڑھیے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام زمانہ نے جو سلام کیا ہے سید الشہداء کے لیے، کہا السلام علیک سلام العارف بحقک المخلص فی ولایتک، میرا سلام ہو آپ پر، یہ اس کا سلام ہے جو آپ کو پہچانتا ہے، آپ کے حق کو پہچانتا ہے، المخلص فی ولایتک، میں آپ کی ولایت میں مخلص ہوں۔ امام زمانہ کہہ رہے ہیں سید الشہداء کے لیے، یہ عظمت سید الشہداء ہے کہ امام زمانہ جس کی ولایت کے سامنے سر جھکا رہے ہیں کہ جدہ میں آپ کی ولایت کا عارف بھی ہوں اور مخلص بھی ہوں۔ جو آپ نے قاسم ابن علا حمدانی کو خط لکھا تھا اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ الثالث من شعبان یوم ولد فیہ مولانا حسین ابن علی، کہ یہ 3 شعبان وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے مولا اور آقا حسین ابن علی اس دنیا میں تشریف لائے۔ امام زمان کہہ رہے ہیں سید الشہداء کو آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، یعنی ہماری منزلت آپ کے سامنے غلاموں والی ہے۔ اگر سید الشہداء کے لیے امام زمان اس طرح سے کرتے ہیں تو عظمت حسین کتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ حسین کی یہ عظمت ہے کہ مولا امیر کو جب کہا گیا کہ مولا کوفہ میں تھے، حضرت حکومت کا وقت ہے، کہا گیا کہ آپ بارش کے لیے دعا کریے، لوگ اکٹھے ہو کر کے آئے، عرض کیا گیا بارش کے لیے دعا کریے، فرمایا حسین کو بلاؤ۔ لوگوں نے کہا مولا آپ خود امام ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ کہہ رہے ہیں حسین کو بلاؤ، فرمایا اس لیے کہ خدا حسین کی بات کو رد نہیں کرتا ہے۔ یہ ہے ائمہ طاہرین۔ خداوند عظیم نے حسین جب دنیا میں تشریف لے آتے ہیں، جو کام خدا نے کیا ہے کسی اور کے لیے نہیں کیا ہے، جو حسین کے لیے کیا ہے۔ خداوند عظیم نے 4 حکم دیے ہیں 4 چیزوں کو جب حسین دنیا میں تشریف لے آتے ہیں۔ 3 شعبان کو عشیت یوم الخمیس، ایک حدیث میں 34 امام ارشاد فرماتے ہیں عشیت یوم الخمیس الثالث من شعبان، کہ جمعرات کی شام تھی، 3 شعبان کا دن تھا جب حسین دنیا میں تشریف لے آئے۔ جب سید الشہداء دنیا میں آتے ہیں خداوند عظیم نے 4 حکم دیے۔ پہلا حکم دیا جہنم کے فرشتے کو، مالک خازن نار، جہنم کے فرشتے کو حکم دیا اخمد النیران کرامتاً لہذا المولود، آج جہنم کی آگ کو بجھا دو، حسین دنیا میں آئے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دوسرا حکم رضوان جنت کو دیا، زین الجنت وطیبہا کرامتاً لہذا المولود، جنت کو بناؤ، سوارو، خوشبوئیں پھیلاؤ، حسین دنیا میں آئے۔ تیسرا حکم حوروں کو دیا کہ آج مزین ہو جاؤ، ایک دوسرے سے ملاقات کرو، حسین دنیا میں آئے۔ چوتھا حکم ملائکہ کو دیا، صفو وحمدو وکبرو، اور صفوں میں ملائکہ کو حکم دیا صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، تکبیر کہو، تحلیل کہو، تقدیس کرو، اس لیے کہ حسین دنیا میں آئے۔ 5واں حکم جبرائیل کو دیا، جاؤ جبرائیل فرشتوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، میری طرف سے اور اپنی طرف سے پیغمبر کو مبارکباد دو حسین کے آنے کے بعد۔ جبرائیل نے 1000 گروہ فرشتوں کے، ہر گروہ میں 1,00,000 فرشتے تھے، نورانی سواریوں پہ سوار، علم ان کے ہاتھ میں، تکبیر کہتے ہوئے یہ فرشتے آسمان سے زمین پہ آتے ہیں۔ یہ فطرس والی روایت چونکہ شیخ صدوق نے بھی نقل کی ہے، بہت محدثین نے، شیخ طوسی نے نقل کی، شیخ صدوق نے نقل کی، اور باقی محدثین نے کامل الزیارات میں موجود ہے کہ جبرائیل جب ان فرشتوں کے ساتھ گزر ہوا اس جزیرے سے جہاں پہ فطرس موجود تھے، 700 سال سے تسبیح خدا کر رہے تھے۔ فطرس نے جب فرشتوں کو دیکھا، جبرائیل سے سوال کیا، جبرائیل کیا ہوا؟ زمین پہ قیامت آنے والی ہے، اتنے فرشتے زمین پہ اترے ہیں۔ جبرائیل نے کہا نہیں، خداوند عظیم نے پیغمبر کو بیٹا نواسا عطا کیا ہے، مجھے حکم دیا ہے مبارکباد کے لیے، میں مبارکباد کے لیے جا رہا ہوں۔ فطرس نے کہا مجھے لے جاؤ، شفاعت کرنا، پیغمبر شفاعت کر دیں گے، خدا معاف کر دے گا۔ جبرائیل نے فطرس کو اٹھا لیا، آئے، آ کر کے پیغمبر اکرم کو سلام عرض کیا کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے۔
ان فرشتوں کی ہمراہی میں کہ میں آپ کو خدا کی طرف سے اور اپنی طرف سے، ہر جگہ یہ لفظ خدا نے فرمایا تھا جبرائیل میری طرف سے اور اپنی طرف سے جاؤ پیغمبر کو مبارکباد دو حسین کے آنے پہ۔ یہ کسی اور کے لیے خداوند عظیم نے یہ نہیں کیا ہے، صرف حسین کے لیے کیا ہے۔ جاؤ حسین کی مبارکباد دو۔ آ کر کے جب مبارکباد عرض کر دی تو پھر فطرس کو پیش کیا، یا رسول اللہ یہ فطرس ہے، یہ حاملین عرش میں سے تھا، خداوند عظیم نے اس کو سزا دی، یہ زمین پر 700 سال سے اس جزیرے میں موجود تھا۔ آج اس نے جب سنا، اس نے کہا کہ آپ کی خدمت میں لے آؤں، آپ شفاعت کریں گے۔ یہاں پہ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا فطرس کو کہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، ایک جملہ کہا تمسا بمہد الحسین وطر، فطرس جاؤ حسین کے گہوارے سے بس کرو، پرواز کر جاؤ۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جاؤ حسین کے گہوارے سے اپنے آپ کو مس کرو، تمسا بمہد الحسین وطر، پرواز کرو۔ یہاں پہ کتنے یقین سے پیغمبر نے فرمایا ہے، اور یہ نہیں کہا تمسا بجسد الحسین، جاؤ اپنے آپ کو حسین کے جسم سے مس کرو، فرمایا تمسا بمہد الحسین، حسین کے گہوارے سے مس کرو۔ یہ دنیا کو پیغام دینا چاہتے تھے پیغمبر کہ جو چیز حسین سے منسوب ہو جاتی ہے خدا کی نظروں میں بزرگ ہو جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جو چیز بھی حسین سے نسبت پیدا کر جاتا ہے اس میں یہ اثر پیدا ہو جاتا ہے، فطرس کو پر مل جاتے ہیں۔ اڑتے ہوئے یہ جملہ کہتا ہوا جا رہا تھا، من مثلی وانا عتیق الحسین، مجھے جیسا کون ہے، میں وہ ہوں جسے حسین نے آزادی عطا کر دی ہے۔ یہ عرض کرتے ہوئے کہ حسین کے زائرین کا سلام حسین کو پہنچاتا رہوں تا قیامت۔ آسمانوں میں یہ کہتا ہے فرشتوں کو کہ میں وہ ہوں جسے حسین نے آزادی عطا کی، یعنی میری نسبت حسین کے ساتھ قائم۔ آیت اللہ العظمیٰ حسین بروجردی جو استاد ہیں ہمارے ان مراجع کے، جن کے ہم مقلد رہے، آقا امام خمینی، ان ہستیوں کے استاد ہیں سید حسین بروجردی۔ آنکھیں خراب ہو گئی تھی نوجوانی میں، گئے سید الشہداء سے توسل کے لیے، ہیئت آئی عزاداروں کی، ایک عزادار کے پاؤں کی مٹی جا کر کے لے لی اس کے پاؤں سے اور اپنی آنکھوں سے مس کر کے خدا سے جب عرض کیا، خدا نے شفا دی۔ 80 سال کی عمر تک ابو بروجردی خود کہتے ہیں کبھی آنکھ کی تکلیف میں مبتلا نہیں رہا۔ حسین سے جو چیز بھی نسبت پیدا کر جاتی ہے خدا کی بارگاہ میں بلند ہو جاتی ہے، اس کا یہ اثر ہے کہ خداوند عظیم معاف کر دیتا ہے کسی کا کسی لحاظ سے بھی حسین سے تعلق ہو جائے۔ علامہ امینی نے الغدیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے بحرین کے ایک بہت بڑے شیعہ عالم کا، اور ان کے اشعار کو بھی الغدیر میں نقل کیا علامہ امینی نے۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ بحرین میں وہ خانوادہ جو ناصبی تھے، دشمن اہل بیت تھے، منت مانتے ہیں، اولاد نہیں تھی، منت مانتے ہیں کہ خدا اگر بیٹا دے، اس بیٹے کو ہم کربلا کے راستے پہ بھیجیں گے جو شیعیان علی کو قتل کرے گا۔ یہ منت مانی، خدا نے یہ بیٹا دیا۔ جوان ہو گیا 18 سال کا، ماں باپ نے کہا کہ ہم نے یہ منت مانی تھی، اب وقت آ گیا اس کو پورا کرنے کا۔ بیٹا آمادہ ہو گیا، اسلحہ دیا، چل پڑا۔ کربلا سے 1 منزل دور تھا، یہ چھپ کر کے سڑک کے کنارے ایک گڑھے میں بیٹھ گیا کہ یہاں سے ظاہر گزرے کہ میں انہیں قتل کروں گا۔ سو گیا، بیٹھا بیٹھا انتظار کرتا، سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ میدان محشر سجا ہوا ہے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جہنم کی طرف لے گئے ہیں۔ اسے بھی فرشتوں نے پکڑا کہ اسے جہنم کی طرف لے جائے، خدا کی طرف سے فرشتے حکم لائے کہ اسے جہنم نہیں لے جائے۔ یہ قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا، ابھی تک اس نے قتل نہیں کیا ہے کسی کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ سویا ہوا تھا، حسین کے زائر گزرے، ان کے پاؤں کی مٹی اس کے اوپر پڑی ہے۔ خدا کہتا ہے اس کے اوپر چونکہ حسین کے زائر کے قدموں کی مٹی پڑی ہے، میں اسے جہنم میں نہیں بھیج سکتا۔ اس کی نسبت بحضور سید الشہداء مظلوم کربلا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی
محمد و آل محمد وعجل فرج، اس کی نسبت حسین سے قائم ہو گئی۔ وہ خاک کس کے اوپر پڑی ہے، میں اسے جہنم میں نہیں بھیج سکتا۔ بیدار ہوا، اسلحہ پھینکا، دوڑا روضہ حسین کی طرف، جا کر توبہ کی اور پھر مذہب شیعہ کا بہت بڑا عالم بنا۔ حسین اس طرح سے ہے۔ پیغمبر اکرم تشریف فرما ہے، ابی بھی پاس بیٹھے، ابی ابن کعب، حسین داخل ہوئے، پیغمبر نے حسین پر سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض، میرا سلام ہو آپ پر اے ابو عبداللہ، اے وہ جو آسمانوں کی زینت بھی ہے اور زمین کی زینت بھی ہے۔ ابی نے بڑا تعجب کیا، سوال کیا، حل یکون احد غیرک زین السماوات والارض یا رسول اللہ، ہم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور زمین و آسمان کی زینت ہو سکتی۔ آپ حسین کا 3 سال کا سن، آپ حسین کو کہہ رہے ہیں ہم نہیں سمجھتے تھے کہ کائنات میں آپ کے علاوہ کوئی ایسا ہو جو آسمان و زمین کی زینت ہو۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یا ابی ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض، جتنا حسین کو آسمانوں میں پہچانا گیا اتنا حسین کو زمین میں نہیں پہچانا گیا۔ عظمت حسین کا اندازہ ہی نہیں ہے زمین والوں کو، آسمان والوں کو پتہ ہے کہ حسین کی عظمت کیا ہے۔ فرماتا ہے لیلۃ اسری بی الی السماء، جس وقت میں شب معراج گیا نا اور مقابل عرش خدا میں کھڑا ہوا، فرأیت علی اسطوانۃ العرش مکتوبا، میں نے ستون عرش پہ یہ لکھا ہوا دیکھا ہے ان الحسین مصباح ہدی و سفینۃ نجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ حسین علیہ السلام کی عظمت پر بلند سے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ خداوند عظیم نے کسی امام کے لیے نہیں لکھا ہے، صرف حسین کے لیے لکھا ہے۔ ستون عرش پر سب امام اسی طرح سے، سب ہدایت کی کشتی چراغ ہے، سب نجات کی کشتی ہے۔ 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کلنا سفن النجات ولیکن سفینۃ الحسین اسرع، ہم سب کے سب نجات کی کشتیاں ہیں لیکن حسین کی کشتی سب سے زیادہ۔ حسین نے صرف کیا کیا ہے حسین نے کہ خدا نے وہاں پر لکھا اگلے جملے میں امام عز و شرف و کرامت، حسین عزت کا امام ہے، شرف کا امام ہے، کرامت کا امام ہے۔ ستون عرش پر صرف اور صرف نام حسین لکھا ہے، زمین سے لے کر عرش تک عظمت حسین کا کیوں اظہار ہو رہا ہے؟ پاک پیغمبر بیٹھ جاتے ہیں۔ یعلا ابن مرہ اس روایت کو بیان کرتا ہے، روایت صحیح ہے بالکل، حاکم نے مستدرک میں کہا، ذہبی نے تلخیص مستدرک میں کہا کہ روایت صحیح ہے، احمد حنبل کی مسند میں موجود ہے، صحیح ابن حبان میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، روایت بالکل صحیح ہے، مشہور روایت ہے۔ یعلا ابن مرہ کہتا ہے کہ پاک پیغمبر کو دعوت دی کسی نے، ہم بھی پیغمبر کی ہمراہی میں مسجد سے نکلے، اصحاب ہم ساتھ تھے، گلی میں کچھ بچے کھڑے ہوئے تھے، حسین بھی ان کے ہمراہی میں تھا۔ پاک پیغمبر آگے بڑھے حسین کی طرف، جا کر کے حسین کو پکڑا، زمین پر بیٹھے، ایک ہاتھ رکھا حسین کے پاس گردن اور دوسرا ہاتھ رکھا حسین کی ٹھوڑی کے نیچے، حسین کے چہرے کو بلند کیا اپنی طرف اور بوسہ لیا حسین کے ہونٹوں کا، اور 3 جملے ارشاد فرمائے، حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور خبر دی ہے دعا نہیں کی ہے، بہت سی روایات میں دعا مانگی ہے، اللہم انی احبہما فاحبہما، خدایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، یہاں پہ خبر دی ہے، یہاں دعا نہیں کی ہے۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسین، خدا ہر اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ خصوصیت کیوں ذکر کر رہے؟ عظمت حسین کو کس طرح سے پیغمبر اکرم بیان کر رہے ہیں؟ حسین پشت پیغمبر پہ سوار ہو جاتے، نماز پڑھ رہے ہیں، حاکم نے مستدرک میں روایت کو نقل کیا، پشت پیغمبر پہ سوار ہو گئی، سجدہ طولانی ہو گیا، ایک صحابی کہتا ہے پریشان ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پیغمبر سجدے کا ذکر بڑھائے جا رہے ہیں، میں نے سر اٹھا کر دیکھا ہوا کیا ہے، میں نے دیکھا کہ حسین پشت پیغمبر پہ سوار ہے، پیغمبر ذکر سجدہ پڑھتے جا رہے ہیں،
بڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، نماز مکمل ہوئی، ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ وہی نازل ہو رہی تھی؟ آپ نے سجدے کو طولانی کر دیا، فرمایا وہی نازل نہیں ہو رہی تھی، حسین میری پشت پہ سوار تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں حسین کو اتاروں، جب حسین نے خود چاہا تھا میں نے سجدے سے سر اٹھایا۔ یہ عظمت حسین، کیا کیا حسین نے خدا بند عظیم کے لیے کہ خداوند اس طرح سے عوض دے رہا۔ جانتے ہو چھٹے امام نے زیارت میں یہ لفظ بولے ہیں الذی بذل مہجتہ فیک، خداوند حسین وہ ہے جس نے مفت بغیر عوض کے جان تیری بارگاہ میں پیش کر، بذل مہجتہ فیک، بغیر عوض کے حسین نے جان دی خدا کو۔ امام زمان فرماتے ہیں کہ خدا نے حسین کی جان کا عوض دیا۔ کیا عوض دیا؟ المعوض من قتلہ، حسین کی جان کا خدا نے عوض دیا ہے۔ کیا؟ الائمۃ من نسلہ، پہلا عوض یہ ہے کہ امام النسل حسین سے کرا۔ یہ خون حسین کی عظمت کا اندازہ ہوا کہ 9 امام ایک تیسرا جز ہے خون حسین کے مقابلے۔ ان 9 اماموں میں کون کون سی ہستیاں موجود ہیں؟ باقر العلوم موجود ہے، جعفر صادق موجود ہے، امام زمان موجود ہے، آل محمد امام رضا علیہ السلام موجود ہے۔ یہ سب ہستیاں اولاد حسین میں ہے۔ خدا نے ایک صفم عوض ہے قتل حسین کا، یہ 9 امام جو قرار دیا، وَالشِّفَا فِي تُرْبَتِهِ، اور دوسرا عوض یہ دیا کہ حسین کی اس مٹی میں شفا قرار دیا جہاں پہ خون حسین شامل ہوا ہے۔ مٹی خداوند عظیم حرام قرار دیتا ہے، کھانا جائز نہیں ہے خاک کو، مٹی کو، لیکن جس مٹی میں خون حسین شامل ہوا ہے، صرف قبر حسین نہیں کہ وہ تربت جہاں پہ قبر حسین ہے اس میں شفا نہیں ہے، پورا ہائر جو 3 کلومیٹر کا ایریا ہے سارے کے سارے میں یہ شفا موجود ہے۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے اگر کوئی دنیا کا بیمار کسی بھی جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے، ہمارے جدر کی اس ہائر کی مٹی کو ایک چنے کے برابر لے کر پانی میں گھول کر پی جاؤ، خدا شفا عطا کرتا ہے ہر بیماری سے۔ وَالشِّفَا فِي تُرْبَتِهِ، خداوند عظیم نے قانون بدل دیا، مٹی کھانا حرام ہے، کوئی استثناء نہیں ہے۔ 7ویں امام نے ارشاد فرمایا میری قبر کی مٹی نہ کھانا حرام ہے تمہارے لیے، پاک پیغمبر کی قبر کی مٹی کھانا حرام ہے، مولا علی کی قبر کی مٹی کھانا حرام ہے، کسی کی اجازت نہیں ہے کیونکہ شریعت کا حکم ہے۔ یہ حسین کا مسئلہ ہی الگ ہے کہ خداوند عظیم نے اس مٹی میں شفا قرار دیتی ہے، تم کھا سکتے ہو جب مایوس ہو جاتے ہو۔ یہ ہے وَالْفَوْزَ مَعَهُ، اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ حسین کے ساتھ ہوں یقیناً کامیاب ہو جائیں گا، کامیابی حسین کے ساتھ میں ہے۔ اور تحت قبت ہی و استجابت الدعاء، تحت قبت ہی، اور حسین کے گنبد کے نیچے دعا مانگے خدا قبول کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ائمہ نے بھی اسی طرح سے 10ویں امام خود کہتے ہیں جب مریض ہوئے ابو الفضل ہاشمی کو کہا کہ کسی کو بھیجو میری نیابت میں جائے روضہ حسین پہ میرے لیے دعا کرے۔ ابو الفضل ہاشمی باہر ہے، داؤد ابن قاسم نام ہے، اور علی ابن بلال ملے، صحابی ایک اور کہا علی ابن بلال امام کی نیابت میں جاؤ گے کربلا، جا کر کے گنبد حسین کے نیچے امام کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اس نے کہا بہت بڑا شرف ہے، لیکن یہ تو امام سے سوال کریں کہ ابن رسول اللہ آپ معصوم امام ہیں، میں گناہگار ہوں، آپ کے لیے دعا کروں۔ ابو الفضل ہاشمی کہتا ہے میں اندر گیا، میں نے جا کے حضرت سے عرض کیا کہ علی ابن بلال جانے پہ آمادہ ہے لیکن یہ اس کا سوال ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو الفضل ہاشمی جا کے اسے کہو کہ خداوند عظیم نے کچھ جگہوں کو ایسا قرار دیا ہے کہ وہاں دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، میرے جد حسین کے گنبد وہ جگہ ہے جہاں دعاؤں کو مانا جاتا ہے خدا کی طرف سے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بلندتر سلامات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ حسین وہ ہے جس کے لیے زیارت وارث پڑھی جاتی ہے۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ صرف حسین کے لیے، سب کے سب اس طرح، لیکن زیارت وارث کیوں صرف حسین کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت، میرا سلام ہو آدم کا وارث جو گزیدہ خدا ہے، میرا سلام ہو نوح پر جو نبی خدا ہے، وارث نوح پر، میرا سلام ہو وارث ابراہیم پر،
वारिस पैगम्बर अकरम, वारिस हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, वारिस अमीरुल मोमिनीन। ये हुसैन को क्यों जिक्र करते हैं? इस विरासत का क्या मतलब है कि हुसैन वारिस है? विरासत का माना वो थोड़ी है कि कोई दुनिया से चला जाए और उसके माल को कोई ले ले, मालिक बन जाए माल का, उस तरह का तसर्रुफ उसके माल में कर ले, ये वारिस ना। इस विरासत का वही माना है जो खुदा के लिए जिक्र किया है हज़रत ज़करिया ने दुआ करते हुए, रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, खुदाया मुझे फर्द न छोड़ना, तू जैसा वारिस है ऐसा कोई वारिस नहीं। फर्द के मानी हमारे बुजुर्गान दोस्त मौजूद हैं। फर्द का मतलब होता है बेमिसल, जिस जैसा कोई ना हो। नबी कह रहे हैं खुदावंदा मुझे फर्द न छोड़ना कि मैं दुनिया से चला जाऊं और मुझ जैसा मेरे बाद दुनिया में कोई ना हो। खुदाया कोई ऐसा होना चाहिए जो मुझ जैसा हो, मेरे सारे कमाल उसकी जात में पाए जाएं, इसलिए कि वो रहेगा तो मेरे वजूद को बका मिल जाएगी उसके रहने से। इसे कहते हैं विरासत। खुदावंदा अंत खैरुल वारिसीन, जैसे तू वजूद को बका दे सकता है ऐसा कोई नहीं दे सकता, लिहाजा तू भी मेरे वजूद को बका अता कर। एक ऐसा शख्स मेरे बाद हो जो मेरे कमालात का वारिस हो, मेरे सारे कमालात उसमें पाए जाएं, ताकि ये फैज़ जारी रहे इन कमालात का, मेरे जाने से सारे कमालात दुनिया से चले ना जाएं। वो रहेगा तो मेरा वजूद भी बाकी रह जाएगा। ये है हुसैन वारिस अंबिया। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम असफतल्लाह। हुसैन वो है जिसने आदम के वजूद को बका अता की है। हुसैन वो है जिसने नूह के वजूद को बका अता की है। हुसैन वो है जिसने इब्राहीम, मूसा, ईसा पैगंबर और अली के वजूद को बका अता की है। अगर हुसैन ना होते वो मेहनत अंबिया की खत्म हो जाती, कमाल अंबिया खत्म हो जाता। हुसैन के वजूद ने न सिर्फ ये है कि इस्लाम को बका दी, बल्कि तमाम अंबिया के वजूद को बका अता कर दी है। हुसैन अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, या अली या अली। ये है हुसैन और इमाम ज़माना आइम्मा ताहिरीन में से ये वो हस्ती है कि जिसके लिए उसकी अजमतों को सलाम करते हैं आठवें इमाम, छठे इमाम, इमाम ज़माना वो अजीम हस्ती है। और एक हदीस है जो सैयद शुहदा ने खुद इरशाद फरमाई है, मिन्ना इसना अशरा महदियन, हम 12 महदी हैं, अव्वलहुम अमीरुल मोमिनीन, सबसे पहले हमारे बाबा अली हैं, व आखिरहुम अत्तासिउ मिन वुल्दी, और हमारा आखिरी महदी मेरी औलाद में से नावा इमाम है, अल्लज़ी युहयिल्लाहु बिहिल अर्ज़ बाद मौतिहा, अल काइम बिल हक, वो है जो हक को कायम करेगा और उसके जरिए से खुदा जमीन को जिंदगी अता करेगा। इमाम ज़मान, ये इमाम की अज़मत, ये है इमाम ज़मान कि वो काम जो आज तक कोई नहीं कर सका, वो इमाम ज़मान। 4 काम हैं जो आज तक कोई नहीं कर सका। अंबिया तशरीफ लाए, ये 4 मकसद चाहता था खुदा के ये कायनात में पूरे, लेकिन कोई पूरे नहीं कर सका। पहला मकसद खुदा चाहता है कि कलिमा तौहीद पूरी दुनिया पर छा जाए। जहां जहां पे इंसान बसते हैं वहां पे ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें बुलंद होनी चाहिए। खुदा ये चाहता है, आज तक नहीं हो सका। दूसरा वो चाहता है जो शरीयत उसने खातिम बनाकर भेजी है वो दुनिया में नाफिज हो जाए, वो नाफिज नहीं हो सकी। तीसरा वो चाहता है कि जमीन में अमनीयत कायम हो जाए, फसाद बाकी नहीं रहना चाहिए। खुदा चाहता है कि जमीन में आमन हो। आमन उसका मकसद है। अल्लज़ीना आमनु वलम यल्बिसु ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन, वो जो ईमान ले आए और अपने ईमान में जुल्म की आमेज़श न करें, सिर्फ वही है जिन्हें अमनीयत मिलेगी। मकसद है अंबिया का अमनीयत अता करना। अमनीयत चाहता है इस कायनात में जो नहीं मिल सकी इंसानियत को। चौथा काम वो अदालत चाहता है कि इस कायनात में अदालत नाफिज हो जाए।
آج تک نہیں ہو سکی۔ یہ چاروں کام جو خدا چاہتا تھا، انبیاء بھیجے، باقی سارے انبیاء تو مقدمہ تھے پیغمبر اکرم کے وجود کے لیے، لہٰذا وہ کامل ترین شریعت جو تھی، کامل ترین کتاب جو تھی، کامل ترین نبوت و رسالت تھی، وہ پیغمبر اکرم کی تھی۔ باقی سب انبیاء مقدمہ کے طور پہ آئے پیغمبر کی ذات کے لیے۔ پیغمبر تشریف لے آتے ہیں، دین لے آتے ہیں، شریعت لے آتے ہیں، کتاب لے آتے ہیں، اپنی رسالت لے آتے ہیں، ان تمام خصوصیات کے ساتھ آتے ہیں، لیکن وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا۔ خدا قرآن میں 2 جگہوں پہ، 3 جگہوں پہ فرمایا، 2 جگہوں پہ بالکل ایک جیسی آیتیں ہیں۔ سورہ توبہ میں اور سورہ صف میں خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ خداوند عظیم نے پیغمبر کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو تمام دینوں کے اوپر غلبہ دے سکے۔ ولو کرہ المشرکون، مشرک یہ نہیں چاہیں کہ پیغمبر کو یہ بھیجا کس لیے؟ تاکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین کو تمام دینوں کے اوپر غلبہ دے پیغمبر اکرم۔ اور یہ عمل پیغمبر حیات پیغمبر میں پورا نہیں ہوا ہے، یہ امام زمانہ کے ذریعے سے پورا ہوگا۔ اس میں سنی روایات بھی یہی کہتی ہیں، شیعہ روایات بھی یہی کہتی ہیں، چونکہ امام کا وجود پیغمبر کا لاحقہ ہے، وجود پیغمبر کا حصہ ہے، روح پیغمبر کا حصہ ہے، ہر امام کی روح۔ امامت کی یہ معرفت ہے۔ امامت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پیغمبر سے منقطع ہیں، صرف نسب کے لحاظ سے ان کا تعلق ہے پیغمبر سے، نہیں، وہ جو حسین منی وانا من حسین، وہ ابھی بیان نہیں کر سکا، وقت نہیں تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حسین میرا بیٹا ہے، حسین میرا بیٹا ہے، نہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ امام کا پیغمبر سے تعلق کیا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ یافتہ نے سوال کیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اس نے سوال کیا کہ وجہ کیا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ موسیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ یہ بڑا تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام چھوٹے تھے۔ وجہ کیا ہے آپ مجھ سے زیادہ کیوں موسیٰ سے محبت کرتے ہیں، جبکہ ہم دونوں کا باپ بھی ایک ہے، دادا بھی ایک ہے، لیکن آپ موسیٰ سے مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ تجھ میں اور موسیٰ میں فرق ہے، انہو من نفسی و انت ابنی، تمہارا جو تعلق ہے نا وہ میرے جسم سے ہے، اور موسیٰ کا تعلق میری روح سے ہے، یہ تم میں فرق ہے۔ امام اس طرح سے ہوتا ہے کہ امام کا تعلق روح سے ہوتا ہے، اور یہ سب کی سب ہستیاں روح پیغمبر سے تعلق رکھتی ہیں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اس کا شاہد ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ ہر امام روح پیغمبر سے تعلق رکھتا ہے، جس میں پیغمبر سے صرف تعلق نہیں ہے، روح پیغمبر سے تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، ایک دن تشریف لے آئے، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ لست انت فی سن ان تأخذ العصا، کہ آپ کی یہ عمر نہیں ہے عصا پکڑنے کی، پھر بھی آپ نے عصا پکڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ھذا عصا جدی رسول اللہ، یہ میرے جد کی عصا ہے، میں نے تبرک کے لیے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے۔ ابو حنیفہ نے جب یہ سنا تو یہ لفظ ہیں کہ چھلانگ لگائی، اتنی تیزی سے آئے کہ چھلانگ لگائی کہ میں عصا کو پہنچوں، اور آ کر کے عصا کے بوسے لیے۔ آپ نے پوچھا کیوں عصا کے بوسے لے رہے؟ اس نے کہا چونکہ یہ رسول کے جسم سے مس ہوا ہے اس لیے بوسے لے رہا ہوں۔ فرمایا یہ عصا ہے جو پیغمبر کے ہاتھ میں تھا، ھذا شعر رسول اللہ و بشر رسول اللہ، اور یہ رسول کے بال ہیں، یہ رسول کا چمڑا ہے، اسے چھوڑو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا یہ روح پیغمبر ہیں، پیغمبر کا جو وظیفہ ہے پورا کریں گے امام زمان آ کر کے، لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ مل جائے گا۔ خداوند عظیم نے آیا استخلاف میں ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات،
لا यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकूना बी शैअ वमन कफ़र बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। खुदा का ये वादा है उनके साथ जो साहिबान ईमान हैं और साहिबान अमल सालेह हैं। तीन काम है, खुदा कहता है ये मेरा वादा है, मैं ये करना चाहता हूँ कायनात में, मैं करूँगा। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, मैं उनको ज़मीन में वैसी खिलाफत अता करूँगा जैसे पहलों को दी थी। ये पहला वादा। दूसरा वादा वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, मैं उनके लिए दीन को नाफिज कर दूंगा ज़मीन में, उस दीन को जिस पर मैं राज़ी हुआ। खुदा बंदा क्या जरूरत है ये पूरा जुमला कहने की, कह देता ना इस्लाम को नाफिज कर दूंगा। दीन तो इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, खुद कुरान में कह रहा है कि दीन तो वही इस्लाम है जो पैगंबर ले आए हैं, तो कह देता मैं इस्लाम को नाफिज कर दूंगा। ये नहीं कहा, कहा वो वाला दीन अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, जिस पर मैं राजी हुआ हूं। वो सिर्फ एक ही दीन है जिस पे कुरान में खुदा ने ऐलान रिजायत किया है। जब विलायत अली इस्लाम में आ जाती है, फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वो इस्लाम पसंदीदा बना विलायत अली से, जब विलायत अली आ जाती है। या अली या अली वला युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना, मैं ये नहीं कहा कि जमीन को अमन का गहवारा बना दूंगा, इतना अमन पैदा कर दूंगा कि हर शख्स के दिल के अंदर से खौफ खत्म हो जाएगा, अमन उसके अंदर में पैदा हो जाएगा। वाला ये बदलना मोने तब्दील करेगा, खुदा कहता है लोगों को बदल दूंगा, खौफ खत्म हो जाएगा, दिल में अमन पैदा हो। ये मुश्किल मरहला है। शहरों को तो लोग दावा कर देते हैं हुकूमतें कि हम शहरों में अमन नाफिज कर रहे हैं, हमने अमन नाफिज कर दिया, लेकिन लोगों के दिलों में खौफ बाकी रहता है। खुदा कहता है इस तरह से अमन होगा ना कि लोग बदल जाएंगे, वो जो दिलों में खौफ है ना वो निकल जाएगा, अमनियत पैदा हो जाएगी। ऐसी अमनियत कायनात में अभी तक नहीं हुई है। सवाल किया गया, अबू हनीफा ने कहा कि मैं तफसीर कहता हूं। आपने सवाल किया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, फरमाया मैंने सुना है तो तफसीर कहता है, इन्नका तुफस्सिरुल कुरान, कहा जी कहता हूं। फरमाया क्या तुम जानते हो तफसीर को? अतारिफुन नासिख मिनल मनसूख व तंजील मिन अत-तावील, क्या नासिख व मनसूख तंजील व तावील जानते हो? उसने कहा जी जानता हूं। फरमाया अगर जानते हो तो मुझे बताओ, ये सूरह सबा में जो खुदा फरमा रहा है सीरू फी लयालिया व अय्यामन आमिनीन, जमीन में दिन को चलते रहो तब भी अमन में रहोगे, रात में चलते रहो तब भी अमन में रहोगे। फमा तावील होगा, तंजील तो कौम सबा की बस्तियां, फमा तावील हो, तुम बताओ इसकी तावील क्या है? उसने कहा अस्सफर बैना मक्का वल मदीना, ये मदीना और मक्का के बीच का सफर है, ये है। फरमाया तुम अपने ईमान से बताओ, मक्का और मदीना के दरमियान में लोगों को लूटा नहीं जाता है, लोगों को कत्ल नहीं किया जाता है। कहा जी ये तो होता है। फरमाया कैसी अमनियत है? खुदा तो वादा दे रहा है कि अमनियत हो जाएगी, जमीन में दिन में रात सफर करो तब भी अमनियत, रात में सफर करो तब भी अमनियत। उसने पूछा आप बताइए। फरमाया लम यज़हर लहा तावील बादो, अभी तक इस आयत की तावील नहीं आई है, इसकी तावील तब आएगी जब हमारा कायम आएगा, जमीन इतनी अमन हो जाएगी कि खातून शाम से चलेगी बसरा तक उसे कोई खौफ नहीं होगा, दिन में चले रहे तब भी अमन होगा, रात में चलती रहे तब भी अमन हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा। खुदा ये चार मकसद इस जमीन में पूरे करना चाहता था जो कोई भी पूरे नहीं कर सका। ये इमाम ज़माना ने चारों मकसद खुदा के पूरे कर देने। जब आएंगे जहां जहां तक इंसानियत बसती है, कलमा तौहीद सुबह भी गूंजेगा शाम भी गूंजेगा। रिवायात कहती है जमीन इतनी अमन हो जाएगी कि जिस वक्त जहां तक चलते रहे कोई खौफ व खतर नहीं होगा। अदल इस तरह से नाफिज हो जाएगा कि लोगों के घरों के अंदर अदालत दाखिल हो जाएगी। ये रिवायत के लफ्ज हैं
کہ اس طرح سے، اور خصوصیت بھی یہی ذکر کی ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے، سنن نبی داؤد، ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت ہے کہ لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذلک اليوم، اگر دنیا کی زندگی باقی نہ رہے سوائے ایک دن کے، خدا اتنا لمبا کر دے گا اس دن کو، حتی یبعث رجلا من اطرتی، کہ خدا ایک ہستی کو مبعوث کرے گا جو میری اطرت میں سے ہوگا. وہ کیا کرے گا؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہو. خصوصیت ہی حضرت کی یہی ذکر کی گئی ہے. یہ دو لفظ ذکر کیے گئے ہیں، قسطا وعدلا، قسط بھی آئے گا اور عدل بھی آئے گا. قسط کا مطلب ہے کسی کو ناحق نہ دینا، عدل کا مطلب ہے جس کا جتنا حق ہے اسے عطا کرنا. یہ دونوں کام کریں گے، نہ حق نہیں دیں گے، اور جس کا بھی حق ہے وہ اسے عطا ہو جائے گا. یہ آج تک کائنات میں نہیں ہو سکا. یہ امام زمانہ کی ہستی ہے، وہ جب تشریف لائے گی، یہ کتنا بڑا عید کا دن ہے، وہ یوم سعید جس دن امام زمانہ اس دنیا میں تشریف لائے. انتظار رہا ان کا دنیا میں آنے کے بعد انتظار رہا انسانیت کو اس دن کا کہ جس دن ظہور فرمائیں گے اور وہ خدا کے مقاصد کو پورا کریں گے جو اس کائنات میں خدا پورا کرنا چاہتا ہے. امام زمان جیسے ہم، اگر واقعاً ہمیں امام زمانہ سے دوری کا احساس ہو تو تکلیف کا احساس ہوگا. جس تکلیف کا احساس امام زمان کرتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آپ کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ آپ منتقم ہیں خون حسین کے، سید الشہداء کے قتل کا بدلہ بھی لینا ہے آپ نے. کتنا مشکل ہے شب و روز گزارنا امام زمان کے لیے کہ مسلسل یاد حسین اور مسلسل اپنی مادر گرامی کے مصائب پر گریہ کرتے ہیں. امام زمان بہت زیادہ گریہ کرتے ہیں اپنے جد پر. زیارت ناہیہ کے وہ جملے ہیں نہیں کہ امام زمان کہتے ہیں کہ بابا میں وہ آپ کا آخری وقت دیکھ رہا ہوں، انقباضوں کا یمیناً و شمالاً. آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کبھی دائیں پہلو پہ گرتے ہیں، کبھی بائیں پہلو پہ گرتے ہیں. حسین وہ ہستی ہے کہ جس وقت اپنے بھائی کو جا کر کے گلے میں بازو ڈالے نا، جب زہر مل گئی امام حسن اور دیکھا اپنے بھائی کی حالت کو، تو یہ جملہ کہا تھا کہ بھیا آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی. جو درد تھا نا امام حسن حسین محسوس کر سکتے. کہا بھیا یہ حالت آپ کی دیکھی نہیں جاتی. جواب میں جانتے ہو امام حسن نے کیا کہا؟ کہا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین جو دن آپ پہ آنا ہے ایسا دن کسی پہ نہیں آئے گا. کربلا میں حسین نے جو قربانیاں پیش کی، ایک ایک قربانی. 8ویں امام کے یہ جملے، 18 افراد جو حسین کے ساتھ شہید ہوئے کربلا، ما لہم فی الارض شبیہون، زمین میں ان جیسا کوئی نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ ہر ایک شہید کے لیے حسین نے الگ انداز میں اظہار کیا اپنی تکلیف کا. قاسم جانے لگے، قاسم کے گلے میں بازو ڈال کر بہت دیر تک روئے، اتنا روئے کہ زمین پر گر گئے. حتی غشیٰ علیہما، دونوں غش کھا گئے. علی اکبر جب جانے لگے، عجیب جملے کہے حسین نے. سب سے پہلے آیت پڑھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. خدایا گواہ رہنا، یہ جو جوان جا رہا ہے، کانا اشبہ الناس بنبیک، یہ تیرے نبی کے بہت مشابہ تھا، خلقاً و خلقاً و منطقاً، ہر لحاظ سے تیرے نبی کے مشابہ تھا. خدایا جب ہم اہل بیت تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے، علی اکبر کو دیکھتے تھے، اور جب گئے نا لاش علی اکبر پر،
اپنے آپ کو گرا دیا علی اکبر کے اوپر، اور یہ جملہ کہا الی الدنیا بعدک الافا، علی اکبر تیرے بعد زندہ رہنے پہ دل نہیں کرتا۔ اتنا مشکل مرحلہ تھا حسین کے لیے شہادت علی اکبر۔ لیکن جب عباس گئے، اس تکلیف کا اظہار سب سے الگ تھا۔ عباس نے جب آ کر کے اجازت مانگی، مولا مجھے اجازت ہے میں چلا جاؤں، عباس کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں عباس تو چلا جائے گا میرا لشکر ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ عباس کو حسین اپنا پورا لشکر سمجھ رہے، عباس ہے تو حسین کا لشکر باقی، عباس تو چلا جائے گا میرا لشکر باقی رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب عباس نے آواز دی نا اخی ادرک اخاکا، یہ وہ پہلا موقع تھا جس میں عباس نے مولا نہیں کہا، حسین کو بھائی کہا۔ آخری وقت میں عباس اخی ادرک اخاکا، بھیا اپنے بھائی کی مدد کو آئیے۔ جب یہ سنا تو حسین کھڑے ہوئے اور پھر جھک گئے، کہا الان ان کا سر ظاہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میں اکیلا رہ گیا۔ بلند آواز سے کہتے تھے لوگوں میرا بھائی مارا گیا۔ ایک مرتبہ چلتے ہوئے زمین پر نظر پڑی، عباس کا بازو پڑا ہوا تھا، زمین پر بیٹھ گئے، عباس کے بازوؤں کو اٹھا کر کے بے سے بھی دیتے تھے، بلند آواز سے کہتے تھے لوگوں میرا بھائی مارا گیا، اجرکم علی اللہ۔ لیکن عباس جب جا رہے تھے یہ مطمئن تھے کہ حسین باقی۔ حسین کے لیے سب سے مشکل مرحلہ تھا جب خود جا رہے تھے، اس لیے کہ جانتے ہیں میرے بعد اب کوئی باقی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک نظر خیموں پہ ڈالتے تھے، ایک نظر میدان جنگ میں ڈالتے تھے، مسلسل یہی روش رہی۔ کبھی پھر کر کے خیموں کو دیکھتے تھے، پھر جنگ شروع کر لیتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹیلے پہ چڑھ کر کے بلند آواز سے کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ بہنیں آواز سنے مطمئن ہو جائے حسین زندہ۔ بڑی دیر تک جب علی کی بیٹی نے حسین کی آواز نہ سنی، زینب خیمے سے باہر آئی۔ شام کا سپاہی بیان کرتا ہے میں نے اس بی بی کو جب دیکھا نا، خیمے سے باہر نکلی ہے، ایک مرتبہ زمین پہ گر جاتی ہے، پھر اٹھ کے چلتی ہے، پھر زمین پر گر جاتی ہے۔ آئی علی کی بیٹی طلع زینبیہ پر۔ عجیب منظر ہے، حسین جب گھوڑے سے اترے تھے اتنے زخمی تھے، جہاں سے گزرے زمین کربلا خون سے سرخ ہو جاتی تھی۔ جس جگہ پہ حسین لیٹے ہوئے تھے نا وہ پوری کی پوری زمین خون حسین سے سرخ ہو گئی تھی۔ علی کی بیٹی نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ زمین خون حسین سے سرخ ہو چکی ہے، وہ شمر جالس علی صدرہ، اور شمر حسین کے سینہ پہ سوار ہے، شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے، دلو حسین کو کاٹنا چاہتا ہے۔ اور علی کی بیٹی نے آوازیں دینا شروع کی، کبھی شام کے سپاہیوں کو کہا او سپاہیوں یہ نواسہ رسول قتل ہو رہا ہے، کوئی بچاؤ اسے۔ عمر ابن سعد کو آواز دیا ابن سعد حسین مارا جا رہا ہے۔ جب کسی نے کوئی جواب نہ دیا، عرب میں دستور ہے جب کوئی عورت بے بس ہو جاتی ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو سر پہ رکھتی ہے۔ علی کی بیٹی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سر پہ رکھا، مدینہ کی طرف رخ کیا، نانا آئیے کربلا میرا حسین ذبح ہو گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد ہم سے اس عبادت کو منظور و مقبول فرما، ان آنسوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ اس مجلس کا صدقہ سید الشہداء